لیٹس سے کہ آپ نے دوستوں کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر ارینج کیا ہے، بہت عرصے بعد تمام پرانے دوست ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو پرانے دوستوں میں سے ایک دوست کارز کے ڈیفرنٹ ماڈلز، ان کی پرائسز اور ان کی مارکیٹ ویلیو کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ کارز کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن اس کے کانفیڈنس کی وجہ سے باقی تمام دوست اس کی ہر بات پہ اعتبار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس بندے کو پتا ہے کہ یہ کارز کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کو ڈننگ کروگر ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ڈننگ کروگر ایفیکٹ کی سب سے آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو لوگ کسی چیز کے بارے میں بہت کم علم رکھتے ہیں، وہ اپنے علم کو، اپنی انفارمیشن کو یا اپنی سکل کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ جو لوگ ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس شو کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ واقعی اس ایبیلٹی یا اس سکل کے متحمل بھی ہوتے ہیں۔ ڈننگ کروگر ایفیکٹ 1999 میں دو ریسرچرز ڈیوڈ ڈننگ اور جسٹن کروگر کے ایک ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں سامنے آیا تھا۔ آسان الفاظ میں یہ سمپل سا ایکسپیریمنٹ تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس سے پوچھا گیا کہ وہ انگلش گرامر میں کتنی کمانڈ رکھتے ہیں۔ ان کے اس سوال کے جواب کو ایک سائڈ پہ رکھا گیا اور ان کا ایک ٹیسٹ لیا گیا۔ تو ٹیسٹ میں سب سے کم مارکس لینے والے وہ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے سب سے زیادہ کانفیڈنس شو کیا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ انسان کو خود تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سبجیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن جب ہمیں تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے تو ہم اپنے نالج کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیٹس سے کہ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں 2 گھنٹے کی ایک ڈاکیومنٹری دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جناح کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا جواب آبویس ہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، ابھی 2 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری دیکھیے۔ جبکہ کسی کی بھی زندگی کے تمام پہلوؤں کو صرف 2 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری میں کور کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور اس 2 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری میں سے بھی آپ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم محنت، لگن اور کانفیڈنس کے ساتھ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں ایکسپیکٹڈ فیڈ بیک نہیں ملتی تو ہم بجائے اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کے ایکسکیوزز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایگزامز میں مارکس کم ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کویسچنز آؤٹ آف سلیبس تھے۔ اگر ہماری فیوریٹ پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی، اور اگر ہمیں باس سے ڈانٹ پڑتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی اور نے باس کے کان بھر دیے ہوں گے۔ ڈننگ کروگر ایفیکٹ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو جج کرنے کی صلاحیت میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بڑی عجیب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے کہ کلاس روم میں، جاب انٹرویو میں یا میٹنگ میں سب سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آنے والا انسان سب سے لیسٹ ایکسپرٹ ہو۔ اس سے ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی سکلز کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کچھ سیکھنے کی اپرچونٹیز کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ لیٹس سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہوں، اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے نہ تو میں میتھمیٹکس کے لیکچرز پہ زیادہ اٹینشن دوں گا اور نہ میں انف پریکٹس کروں گا، اور ایز اے ریزلٹ مجھے ایگزامز میں ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم تقریباً ہر روز یہ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ موسٹ کانفیڈنٹ از دا موسٹ کمپیٹنٹ۔ سب سے زیادہ شور مچانے والے لوگ اکثر کم علم ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جن میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ 1 ملین ویوز کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، گھر بیٹھے لاکھوں روپے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، مردانہ کمزوری کا علاج، اور ہم میں سے اکثر لوگ ان کی کانفیڈنس کی وجہ سے ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں، اور جب تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نسخہ کیمیا غلط تھا بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ واقعی ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا عالم اور فاضل ہوتے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ مزید سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں اکثر بہت سے سوالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت کم جانتے ہیں اور باقی لوگ ان سے زیادہ سکلڈ ہیں۔ یہ بھی ڈننگ کروگر ایفیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ انگلش گرامر کے ٹیسٹ میں جن لوگوں نے زیادہ مارکس لیے تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ ایوریج سٹوڈنٹس ہیں اور باقی سٹوڈنٹس ان سے زیادہ بہتر ہیں۔
اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی اسکل میں ایکسپرٹ ہیں اور آپ پورے کانفیڈنٹ ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ تکبر سے بچیں. اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ڈسکشنز میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. اگر کوئی آپ سے ایگری کرتا ہے تو اس کے ساتھ نالج شیئر کریں کیونکہ علم بانٹنے سے زیادہ بڑھتا ہے. اور اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو پازیٹیولی لیں, جذبات کے بجائے لاجک سے کام لیں, اور ہر قسم کے کرٹیسزم اور فیڈ بیک کو ویلکم کریں. اس کے علاوہ خود کو کرٹیسائز کریں. خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میں واقعی ایکسپرٹ ہوں, یا میں اس سبجیکٹ کے بارے میں کون سے ایکسپیکٹ ہیں جن سے ابھی تک ناواقف ہوں. ریسرچ کریں, زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کیا کریں, اور زیادہ سے زیادہ سوالات اکٹھے کیا کریں. آپ جو سیکھ چکے ہیں اس پہ اکتفا نہ کریں, غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں, مزید جاننے کے عمل کو جاری رکھیں, اور اپنے رب سے یہ دعا بھی کریں, رب زدنی علما.